ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی ڈرانے کا جو یہاں پر ہے مطلب ترجمہ، اس لیے کہ نبی جو ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشیر اور نذیر، بشارت دینے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، تو انذار جو ہے وہ ڈرانا کا جو ایک فرض ہے نبیوں کو دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام جو آپ کا حصہ ہے، آپ کی نبوت کا جو کہ آپ کو عطا کیا گیا، اس نبوت کا ایک مشن، اس میں جو آپ کے دو کام ہیں کہ آپ نے اللہ کی بشارت دینی ہے اللہ کے ایمان لانے والوں کو، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ کے ناراضگی اور عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ تو آپ یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پکے کافر ہیں، اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، ان کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، مطلب یہ کہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اتنا آگے نافرمانی میں بڑھ گئے ہیں، ان کے دل جو ہیں اس قدر سیاہ ہو گئے ہیں کہ گویا اس پر اللہ کے طرف سے مہر لگ گئی ہے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جو چیز اللہ پاک دیتے ہیں نا، جو بھی صلاحیت دیتے ہیں، اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو وہ صلاحیت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیمار شخص ہوتا ہے، ہر شخص کو اللہ پاک نے سانس لینے کے لیے دو پھیپھڑے جو ہیں عطا کیے ہیں۔ اب وہ پھیپھڑے جو ہیں وہ سانس لیتے ہیں، آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں، لیکن جب یہ پھیپھڑے بالکل خراب ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو گئے، بے احتیاطی سے ہو گئے، اسموکنگ سے ہو گئے اور غلط چیزوں کے استعمال سے ہو گئے، بیماری سے ہو گئے، کسی بھی وجہ سے ہو گئے، اب یہ پھیپھڑے تو موجود ہیں لیکن وہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، نہ سانس لے سکتے ہیں نہ باہر نکال سکتے ہیں، تو وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا دل، اس کے اندر صلاحیت ہے ہدایت کو قبول کرنے کی، اس کے اندر صلاحیت ہے اللہ کے دین کو قبول کر کے، اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے اس دل کو چمکانے کی، اللہ کے نور کو، اللہ کی ہدایت کے نور کو اپنے اندر اتارنے کی۔ جب انسان اس صلاحیت کو نہیں استعمال کرتا اور نافرمانی میں اور کفر میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہی دل جو کہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پہلے رکھتا تھا، اب وہ صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کی نحوست سے، کفر کی نحوست سے، کفر کی جو وہ ہے تاریکی، اس کی وجہ سے وہ تاریک ہو جاتا ہے اور اب وہ ہدایت کو ایبزارب نہیں کر سکتا، ہدایت کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، ہدایت کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے سے محفوظ رکھے، اس حالت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت کبھی نہ آئے کہ ہمارے دلوں میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں حق بات نظر نہیں آتی اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اب جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں منافقین، ان کا بیان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ سورت کے شروع میں ہی اللہ پاک نے مومنین کے اوصاف بھی بتا دیے، کافروں کی بھی پہچان بتا دی، اور اب منافقوں کی۔ یہ بظاہر
جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے دل سے، تو یہ منافق ہیں۔ تو بظاہر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے لیں گے، لیکن آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ بہت زیادہ دردناک ہوگا۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے لفظ بولا عذاب عظیم، بڑا عذاب، لیکن منافقوں کے لیے بولا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب۔ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں نا ان کا فرق، ایک ہے بڑا عذاب اور ایک ہے درد دینے والا عذاب۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے وجہ بتا دی، بما کانوا یکذبون، کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، تو یہ جھوٹ جو ہے، اس جھوٹ نے ان کو یہ دن دکھایا۔ جھوٹ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جھوٹ بات کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی یہ ایمان والوں کو، جو پکے اور سچے ایمان والے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ ان کو دنیاوی لحاظ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں، انہیں صبر کرنا پڑ رہا ہے، انہیں شہادتیں اپنے عزیز و اقارب کی پیش کرنی پڑ رہی ہیں، انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، محنتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے ہی بے وقوف ہیں جو دنیا کے نقصان برداشت کر رہے ہیں، ہم عقل مند ہیں کہ ہم جو ہیں اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں، ہم دونوں پارٹیوں کے فائدے لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب ان سے یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو خوب سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، ان کے دوغلے پن کی سزا انہیں فوری طور پر دنیا میں نہیں مل رہی۔ ایسا آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن آپ نے کسی منافق کو سزا نہیں دی، ان کے نفاق کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا اور کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی گئی۔ وہ کافر جو کھلے عام کافر تھے انہی کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ سارے اس طرح ان کے قتل ہوئے ہیں، لیکن منافقوں کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دو مقصد ہوتے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے دوغلے پن میں ان کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا، اور ایسا مذاق جو یہاں یہ مومنوں سے کر رہے ہیں آخرت میں یہ اسی مذاق کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کا حال ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، پس نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ یعنی گمراہی خرید لی، خریدنے کا مطلب خریدنا اور بیچنا کیا ہوتا ہے؟ تجارت ہی ہوتی ہے نا، کہ ہم اپنے ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے اپنی رقم دیتے ہیں، تو رقم جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ اپنی ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ضرورت کی چیز ہم نے خریدی وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کیا خریدا؟ انہوں نے گمراہی خریدی، اور ہدایت ان کو اللہ نے دی تھی، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، مسلمانوں کے گروہ میں یہ شامل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے گمراہی خرید لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت جو انہوں نے کی یہ کیسی گھاٹے کی تجارت ہے کہ یہ اس میں ہدایت یاب نہیں ہوئے، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ اسلام کے دلائل، اسلام کا نور، اسلام کی روشنی ان پر واضح ہوئی، اور جیسے آگ جلانے سے روشنی ہو جاتی ہے ان پر بھی روشنی ہوئی، لیکن جب انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کی طرف گئے
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، یعنی آگ بجھ گئی اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا۔ یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج بھی ہے اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ یہ والی مثال دوسری جو دی گئی ہے یہ بارش سے دی گئی ہے۔ پہلی جو مثال ہے وہ جو پکے منافق ہیں نا، جن کی تو روشنی اللہ نے سلب کر لی ہے اور وہ ہدایت کی طرف کبھی آئیں گے ہی نہیں، وہ ہیں جو دوسری مثال دی جا رہی ہے بارش والی۔ یہ ذرا کچے منافق ہیں، کبھی ادھر آ بھی جاتے ہیں اسلام کی طرف اور پھر بعد میں اپنا جہاں فائدہ نظر آتا ہے اسلام کو چھوڑ کے پھر کافروں سے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کا جو ہوتا ہے، دو گروہوں کا جو آدمی ہوتا ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے نا، دو کشتیوں کا مسافر، تو یہ ایسا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ تذبذب کا شکار ہیں۔ تذبذب کیا ہوتا ہے؟ شک، شبہ، جائیں کہ نہ جائیں، کریں یا نہ کریں، تو یہ چیز کا اس کا یہ شکار ہیں۔ تو جب انہیں اسلام کی حقانیت نظر آتی ہے، کچھ تھوڑا اسلام کا فائدہ نظر آتا ہے، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب ذرا انہیں اسلام کے اندر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یہ وہیں رک جاتے ہیں۔ جیسا کہ بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج چمک بھی ہوتی ہے اور کڑکے بھی ہوتے ہیں، لیکن بارش میں فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کا حال ہے کہ فائدہ نظر آتا ہے تو چلتے ہیں، جب نہیں فائدہ نظر آتا تو وہیں رک جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب گرج اور چمک اور کڑکا اتنا شدید بھی آ سکتا ہے کہ انسان کی بینائی زائل ہو جائے، انسان کی سماعتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہیں تو اتنا سخت ان کے اوپر آزمائش ڈال دیں کہ یہ بالکل ہی مفلوج ہو کے رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تمام انسان اس میں ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسان، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر تم اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو تو اس دعوے میں اگر سچے ہو تو یہ لے آؤ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً نہیں کر سکو گے، کبھی نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے ولن تفعلوا کہا کہ ہرگز نہیں، کبھی نہیں کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ لکڑی سے جلائی جانے والی آگ نہیں ہوگی، وہ پتھروں اور انسانوں سے جلائی جانے والی آگ ہوگی، اس سے ڈرو، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر کون؟ جو کہ انکار کر دیتے ہیں۔ اب ہدایت سامنے آ گئی، قرآن بھی سامنے آ گیا، تو قرآن کا چیلنج بھی سامنے آ گیا، اب بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسی آگ کا ایندھن یہ ہوں گے جس میں انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب یہ تھا عقیدہ توحید۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے عقیدہ رسالت کی ایک یہ بات بتا دی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا بیان کہ وہ قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ بڑا معجزہ ہے، تم اس جیسا بنا لاؤ اگر تم بنا سکتے ہو تو۔ اب جب یہ چیلنج کیا گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے نا کہ یہ قرآن آپ نے خود تصنیف کیا ہے، خود تخلیق کیا ہے اور خود ہی گھڑ کے لاتے ہیں۔ تو جب یہ چیلنج ان کو کیا گیا تو وہ عام لوگ نہیں تھے،
وہ عرب کے بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شاعر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا کلام جو ہے عربی شاعروں کا اور خطیبوں کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کے سامنے بالکل گونگے ہو کر رہ گئے۔ انہیں سانپ سونگھ گیا اور یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر اور ادیب جو ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے، مبہوت اور گونگے ہو گئے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قرآن کی سچائی اب ثابت ہو گئی ہے، تو اب پھر عقیدہ آخرت پر ایمان لے آؤ۔ آخرت وہ دن ہوگا جس میں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا۔ اب اللہ پاک نے جو کافروں کے عذاب کی بات کی تو ساتھ ہی ایمان لانے والوں کے لیے بشارت کی بات کی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جنت کا تذکرہ جب آئے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، آمین۔ اب یہاں پر یہ بات پہلے بھی بتائی گئی ہے، جو ترجمہ کلاس لے رہی ہیں بچیاں، کہ جو رزق وہاں پر دیا جائے گا وہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ مثلا پھلوں کا رزق جو ہے، جیسے انار ہم اس سے واقف ہیں، ایسا انار جب ہمیں جنت میں ملے گا سائز میں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا اور ذائقے میں بھی بہت الگ ہوگا، عمدہ ہوگا۔ ایک تو یہ بات مراد ہے، دوسرا یہ مراد ہے کہ اگر ایک بار پہلے انار کھا لیا جنت میں، جب دوسری بار وہ انار دیا جائے گا تو وہ لگے گا کہ یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن جب اس کو چکھیں گے تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت اور اس کی خصوصیات پہلے کھائے ہوئے انار سے بالکل اعلیٰ، اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہوں گی اور منفرد ہوں گی، کہیں زیادہ ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو کہ نافرمان ہوں۔ یہ کافر لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ کچھ مثالیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی ہیں، بلکہ کہ صورتوں کے نام بھی اسی پر ہیں۔ مثلا سورہ نمل ہے، نمل جو ہے چیونٹی کو کہا گیا، سورہ نحل ہے شہد کی مکھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے مکڑی کا ذکر کیا اور اس کے نام پر صورت بھی ہے، سورۃ العنکبوت۔ مکڑی جو ہے وہ تو یہ بظاہر تو حقیر چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے مثالیں دیں، اللہ پاک نے مثالیں دے کر اپنی توحید کو سمجھایا، اپنے اس نظام کے کائنات کے نظام کو سمجھانے کے لیے اور ایمان لانے کے لیے دعوت دی کہ ایسے مثال ہے۔ لیکن انہوں نے مذاق اڑایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا جو اتنا بڑا رب ہے، کائنات کا رب ہے، اور بڑی ہستی جو ہے وہ تو بڑی مثالیں دیتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں کہ آخر اللہ چاہتا کیا ہے؟ ہمیں اتنی حقیر مثالیں دی جا رہی ہیں، ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ ہیں کہ ہمیں حقیر مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، مثال کا مقصد بات سمجھانا ہوتا ہے۔ اس مثال سے بہت سے لوگ ہدایت پکڑ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق، نافرمان ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے عہد کا ذکر کیا کہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، تو اس عہد سے اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے عہد الست۔ عہد الست کیا ہے؟ جو اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے اور وہاں پر اس کی تشریح بھی ہو جائے گی، لیکن ابھی تھوڑا سا ذرا سمجھ لیں۔ عہد الست وہ عہد ہے جو اللہ پاک نے تمام روحوں سے، جب کہ ان کو جسم عطا نہیں کیے گئے تھے، سب سے پہلے اللہ پاک نے جب روحیں بنائی تھیں نا، ان روحوں میں تمام لشکر کے لشکر نبیوں کی روحیں بھی تھیں اور تمام انسانوں کی روحیں بھی تھیں، وہ ساری روحیں جب تھیں لشکر کی صورت میں اللہ کے پاس، تو اس وقت اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک عہد لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ میں نے اس لیے تم سے عہد لیا کہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، یعنی اللہ کو نہیں جانتے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ عہد اس وقت اللہ نے لے لیا تمام روحوں سے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں اور عام انسان بھی شامل ہیں۔ تو ان روحوں کو جب اللہ نے یہ عہد لے کے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان شامل کر دی گئی ہے۔ اب وہ جان سکتا ہے آسانی سے، کیونکہ اس کے دماغ میں اللہ نے پہلے ڈال دیا نا، اس کی روح میں پہلے ہی اس کو ایک چیز دکھا دی گئی ہے، تو وہ اس کو اللہ کو آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ تو یہ عہد الست ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اب آگے دنیا میں آ کے نا ہم نے اس کو پختہ کرنا تھا، یعنی پکا کرنا تھا ایمان لا کر۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ دنیا میں جا کے اللہ کے عہد کو پختہ کرنا ہے، تو یہ لوگ توڑ رہے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ رشتہ داری سے، یعنی وہ اوپر تو ہو گیا حقوق اللہ، اور اب دوسرے بات کون سے حقوق ہیں جن کو کاٹتے ہیں؟ یہ حقوق العباد ہیں، وہ حقوق رشتہ داروں کے جو جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رحم کے رشتوں سے تعلقات استوار کرنا۔ اب رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ رحم کے رشتے ہیں ماں کے رشتے دار اور باپ کے رشتے دار، دو رشتے رحم کے ہیں۔ یعنی ماں کی طرف کا خاندان کیا ہے؟ ماں کے رحم سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں ماں کے بھائی اور ماں کی بہنیں اور ماں کے والدین، اور باپ کے طرف سے جو رشتے ہیں وہ ہیں باپ کے بھائی، باپ کی بہنیں اور باپ کے والدین، مطلب چچا تایا پھوپھیاں دادا دادی، اور ماں کی طرف سے خالائیں ماموں اور نانا نانی۔ صحیح ہے، یہ ہیں رحم کے رشتے۔ اس کے بعد پھر ان کو آگے پھیلاتے جائیں تو یہ پھیلتے جائیں گے، لیکن جو حقیقی قرابت داری ہے رشتوں کی وہ یہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آگے پھر ان کو پھیلا دیا، ان کو جوڑنے کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحم جو ہے نا یہ ایک مادہ ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے رحمان ہے رحیم ہے، تو رحم ایک صفت ہے، ایک مادہ ہے، ایک جذبہ ہے۔ یہ چیز جو ہے، اور ماں کے پیٹ کو بھی رحم کہا جاتا ہے، تو گویا یہ ایک چیز، ایک مادہ، ایک جذبے کا نام جو ہے، ماں کے پیٹ کی طرف سے لیا جائے گا تو ایک جذبہ ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے لیا جائے گا تو یہ رحم کا جو مادہ صفت ہے، جو یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جو ہے نا لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، یعنی یہ ایک رحم مجسم صورت میں۔ تو اللہ سے یہ کہتی ہے، یہ رحم جو ہے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھنا، ابھی تو ہم قرآن شروع کر رہے ہیں نا، آپ دیکھنا آگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے اور صلہ رحمی کا کتنا اس پر زور دیا ہے۔ تو کافر لوگ جو ہیں ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حقوق کا بھی خیال نہیں کیا، اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا، اور اب اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو جوڑا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اب ایک باریک بات یہ بھی دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ان کے رشتہ دار تھے نا،
آپ کی مخالفت جو کر رہے تھے آپ کے زیادہ تر چچے ہی کر رہے تھے نا، چچے اور ان کی اولادیں ہی کر رہی تھیں نا، تو وہ جو چچا تھا ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ کے رشتہ دار تھے، سگے رشتے تھے، آپ کے باپ کے سگے بھائی تھے، تو وہ کتنی مخالفت کر رہے تھے، کتنا اس رشتے کو کاٹ رہے تھے۔ تو ایک اشارہ ادھر بھی آپ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اور یہ فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کافروں کی جو صفتیں بتائیں، 3 بتائیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری صفات سے بچا کے رکھے، اور ہمیں نیک صفات جو متقین کی صفات ہیں وہ ہم میں پیدا کرے۔